بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ کیا مسیح الدجال آ چکا ہے، اور اگر آ چکا ہے تو وہ کون ہے۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ جان لینی چاہیے کہ دجال صرف ایک نہیں ہے بلکہ 30 دجالوں کی پیش گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں 30 کذاب دجال ظاہر ہوں گے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کریں گے، اور بعض احادیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ نبی اور رسول کے دعویٰ سے دو باتیں مراد ہو سکتی ہیں۔ اول یہ کہ وہ اپنی زبان سے خود کو نبی اور رسول بولیں گے، یوں وہ نبوت اور رسالت کا دعویٰ کریں گے، یا پھر وہ زبان سے تو دعویٰ نہیں کریں گے لیکن اپنے زبان حال سے، یعنی اپنی عملی حالت کے ذریعے خود کو نبیوں اور رسولوں کی مانند پیش کریں گے۔ یعنی جس طرح نبی اور رسول کہتے ہیں کہ اگر ہماری خواب یا ہمارے الہام کو نہ مانا تو گناہ گار ہوگے، اسی طرح وہ بھی یہ بات کہیں گے اور یہ تاثر دیں گے کہ انہیں خواب اور الہام میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند احکامات دیے ہیں جن کو ماننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور یہ کہ دنیا کی نجات ہماری بیعت سے وابستہ ہے۔ یوں وہ عملی طور سے خود کو نبیوں اور رسولوں کی مانند پیش کریں گے۔ پھر ایک حدیث میں خبر دی گئی ہے کہ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، جبکہ دوسری احادیث میں فرمایا ہے کہ میری امت کا گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا یہاں تک کہ دجال کو بھی قتل کرے گا، جس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی ہے کہ چونکہ 30 دجالوں کا ذکر کیا گیا ہے، لہٰذا ان میں سے ایک دجال کا قتل تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، لیکن بقیہ دجالوں کا قتل امت کے علماء کرام کریں گے، اور قتل کرنے سے مراد دلیل اور برہان کے ذریعہ شکست فاش دینا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن کے مطابق زندہ وہ ہے جسے دلیل نے زندگی بخشی، اور ہلاک شدہ وہ ہے جو دلیل سے ہلاک ہوا۔ لہذا آج کے زمانے میں جو دجال اور کذاب امت میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، ان کو امت کے علماء اسلامی دلائل سے شکست دیتے ہیں، اور یہی دراصل ان کا قتل ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ دجال اور کذاب کی نشانی کیا ہوتی ہے۔ تو واضح رہے کہ اس کی پہلی نشانی تو یہ ہوتی ہے کہ وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یا بظاہر دعویٰ تو نہیں کرتا مگر خود کو نبیوں اور رسولوں کی مانند پیش کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ میری خواب اور الہام پر یقین کرو ورنہ گناہ گار ہو جاؤ گے، یا میری بیعت کرو، نہیں کرو گے تو گناہ گار ہو جاؤ گے۔ یعنی وہ دنیا کی نجات اپنی بیعت سے وابستہ کرتا ہے، جبکہ دنیا کی نجات صرف قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہونے میں ہے۔ پھر دجال اور کذاب کی نشانی اسی لفظ میں چھپی ہوئی ہے۔ قرآن شریف نے منافقین کو کذاب قرار دیا ہے، جیسا کہ سورہ منافقون آیت 1 میں فرمایا، ان المنافقین لکاذبون، یعنی منافقین کذاب اور جھوٹے ہیں۔ اور جب ہم منافقین کی صفات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اسلامی شعائر کا استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا دکھاوا کرتے ہیں، مگر ان کے دل میں مومنوں سے نفرت اور اسلام سے دشمنی چھپی ہوتی ہے۔ اور اسی کو دوسرے لفظوں میں دجل و فریب بولتے ہیں کہ انسان اندر سے کچھ ہو اور باہر سے کچھ، یعنی بظاہر وہ خود کو مسلمان پیش کرتا ہو مگر اس کے دل میں بے ایمانی چھپی ہوئی ہو۔ اس لحاظ سے یہ ممکن ہے کہ جب دجال اور کذاب آئے گا تو وہ بھی منافقین کی طرح خود کو مسلمان ظاہر کرے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا پابند ہو، جس طرح مرزا قادیانی نے کیا کہ اسلامی احکامات اور تعلیمات کا دکھاوا کیا، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس کے دھوکے میں آ گئے۔ تو جو جھوٹا کذاب اور دجال ہوگا وہ اسلامی تعلیمات کا دکھاوا کر کے دنیا والوں کو اپنی ذات کی طرف بلاتا ہے۔ یہ اس کی دجالیت کی سب سے بڑی علامت ہے، کیونکہ علماء اسلام جب اسلامی تعلیمات کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے ان کا مطلب لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہوتا ہے، اسلام کی طرف بلانا ہوتا ہے، مگر دجال اور کذاب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات کی طرف بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ جس نے اسے نہیں مانا، اسے قبول نہیں کیا، وہ گمراہ ہو گیا ہے۔ پھر اسی طرح قرآن شریف نے گمراہ اہل کتاب کو بھی کذاب قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی حق اور باطل کو ملا جلا کر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ گویا اب جو بھی امت کا کذاب اور دجال ہوگا وہ بھی کچھ باتیں تو حق کی پیش کرے گا اور کچھ باتیں باطل کی پیش کرے گا، جس طرح مرزا قادیانی نے کیا کہ اسلام کی تعلیمات کا دکھاوا کیا اور پھر اپنے باطل عقائد بھی دنیا کے سامنے پیش کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھی تھی جس میں انہیں مسیح الدجال دکھایا گیا تھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، جس کی تعبیر یہ سمجھی جاتی ہے کہ جو مسیح الدجال ہوگا
یعنی جو جھوٹا مسیح ہوگا وہ بھی اسلامی تعلیمات کا دکھاوا کرے گا، اسلامی تعلیمات کے گرد گھومے گا، اسلامی تعلیمات جو اسلام کا مرکز ہوتی ہیں ان کے گرد گھومے گا، بار بار ان کا ذکر کرے گا، یہ تاثر دینے کے لیے کہ وہ بڑا اسلامی بندہ ہے، مگر یہ اس کا اصل میں دجل ہوگا۔ ناظرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو جو مسیح الدجال قرار دیا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ایسا دجال ہوگا جو خود کو مسیحا ظاہر کرے گا، اور اس کے دو معنی سمجھے جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور دوسرا معنی یہ کہ وہ مسیح ہونے کا دعویٰ تو نہیں کرے گا مگر خود کو مسیح کی طرح ظاہر کرے گا، کہ وہ گویا قوم کا مسیحا ہے۔ اس اعتبار سے وہ مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کر سکتا ہے یا مجدد ہونے کا دعویٰ بھی کر سکتا ہے، مگر نہ ہی وہ مہدی ہوگا اور نہ ہی وہ مجدد ہوگا، بلکہ وہ جھوٹا کذاب اور دجال ہوگا۔ ناظرین محترم، صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا ہے کہ اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کے پیچھے لگیں گے، یعنی اس کی پیروی کریں گے، جن کے جسموں پر سبز رنگ کی چادریں ہوں گی۔ سبز رنگ بطور تمثیل بھی مراد لیا جا سکتا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح مسجد نبوی کے گنبد کا رنگ سبز ہے اور مسجد نبوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتی ہے، اسی طرح دجال کے پیروکار علماء خود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت دیں گے اور خود کو بڑا دینی اور اسلامی اور عبادت گزار ظاہر کریں گے۔ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب فرماتے ہیں کہ سبز رنگ کی چادر عجم کے مشائخ کا عام لباس ہے۔ مشائخ علماء کو کہتے ہیں تو اس سے مراد یہودی علماء بھی ہو سکتے ہیں، اور مسلمانوں میں سے بھی جو یہودی صفت رکھنے والے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے لیے بھی یہ پیشگوئی ہے کہ وہ یہود کی پیروی اختیار کریں گے۔ تو ایسے علماء جو دجال کی پیروی کریں گے وہ علماء سو ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ایک حدیث ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ چنانچہ یہ تعبیر بالکل سچ ثابت ہوئی کہ جب مرزا قادیانی دجال آیا، اسے بہت سارے علماء نے قبول کیا، جیسا کہ حکیم نور الدین ایک عالم دین تھا، مولوی محمد احسن امروہی بھی ایک عالم دین تھا، اور ایسا ہی مسلمانوں میں سے بہت سارے علماء نے مرزا قادیانی دجال کو قبول کر لیا۔ اور آج بھی قادیانیت کے اندر بہت سارے علماء پیدا ہوتے رہتے ہیں جو کہ یہودی صفت ہیں، یعنی جو حق و باطل کو ملا جلا کر پیش کرتے ہیں، جو اسلامی تعلیمات کا دکھاوا کر کے دنیا والوں کو مرزا قادیانی دجال کی طرف بلاتے ہیں، اور پوری دنیا کے ملکوں میں قادیانیت نے اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں۔ تو ممکن ہے 70,000 علماء کی تعداد قادیانیت میں پوری ہو چکی ہو یا پوری ہونے والی ہو۔ بہر صورت آسمان کے نیچے بدترین علماء قادیانی علماء ہی ہیں، کیونکہ وہ دجال کے پیروکار ہیں اور یہی علماء سو ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا۔ اس کی تعبیر یہی ہے کہ وہ مالی اعتبار سے مضبوط ہوگا، روٹیوں کی اس کے پاس کمی نہیں ہوگی۔ چنانچہ یہی چیز ہمیں مرزا قادیانی دجال کی جماعت میں بھی نظر آ رہی ہے کہ جس کی جماعت مالی لحاظ سے مضبوط ہے۔ اسی طرح حدیث ہے کہ دجال جنت اور جہنم جیسی چیز پیش کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اسے مانیں گے اسے وہ جنتی قرار دے گا، اور جو اس کا انکار کریں گے انہیں وہ جہنمی قرار دے گا۔ چنانچہ مرزا قادیانی دجال نے بھی ایسا ہی کیا کہ جنہوں نے اس کا انکار کیا ان سب کو مرزا قادیانی نے کہا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں اور ان کی نجات نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ قادیانی لوگ خود کو ناجی فرقہ اور مسلمانوں کی تمام جماعتوں کو ناری فرقے قرار دے کر انہیں جہنمی سمجھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ لوگ دجال کے خوف سے بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ لے لیں گے۔ یہ گویا اصحاب الکہف کا نظارہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ جس طرح اصحاب الکہف جابر بادشاہ کے خوف سے غار میں چھپ گئے تھے۔ قادیانی خلیفہ مرزا بشیر الدین کا دعویٰ ہے کہ اگر اسے حکومت مل گئی تو وہ ہٹلر اور مسولینی کی طرح جبر کے زور پر کام کرے گا، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو لوگ اس کی خلافت کا مقابلہ کرتے ہیں وہ عبرتناک سزاؤں کے مستحق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو قادیانی لوگ اپنی قادیانیت سے بغاوت اختیار کرتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ قادیانیت ایک جھوٹا اور باطل اور دجالی مذہب ہے، تو وہ قادیانیت سے نکل جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے پھر قادیانی جماعت فتنے پیدا کرتی رہتی ہے، جس کے خوف سے پھر وہ لوگ چھپ جاتے ہیں، جس طرح اصحاب الکہف غار میں ظالم جابر بادشاہ کے فتنہ سے چھپ گئے تھے۔